اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اور نہایت ہی محترم حاضرین، السلام علیکم۔ میں شاہد ملک آپ کو Q.Grammar کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے گرامر کی کلاسز ختم کی اور اس کے بعد نماز کے ترجمہ بھی جو ہے اپلوڈ ہو چکا ہے۔ اب آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے اپنے قرآن کی کلاسز شروع کریں گے۔ آج 6 دسمبر 2019 سے ہم اپنی قرآن کلاسز شروع کریں گے گرامر کے انالیسس کے ساتھ۔ قرآن کی کلاسز کو ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف اور ایک لفظ کو گرامیٹیکلی ہم چیک کر کے دیکھ کے انشاءاللہ اس کا انالیسس کریں گے اور پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن کے ساتھ۔ گول یہ تھا ہمارا کہ زیادہ سے زیادہ بہترین اور خوبصورت انداز میں پریزنٹیشن بنا کے قرآن کے جو آیات ہیں ان کو پریزنٹ کریں اچھے انداز میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، تو قرآن کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پریزنٹ بھی کریں بہترین انداز میں۔ تو ہم نے کوشش کی، جتنی اللہ نے صلاحیت دی اور جتنی ہم سے بن پڑی وہ ہم نے کر لی ہے۔ تو دیکھیے آج شروع کرتے ہیں ہم آج کا آپ کی کلاس، جس میں میں آپ کو جو ہماری اس کلاس کا گول ہے، جو ہم خود اور اپنے دیکھنے والوں کو سکھانا چاہتے ہیں اور جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آج کی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کر کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 آیتیں انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ تو چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ یہ دیکھیں سورہ الانفال کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ اعتماد رکھتے ہیں، یعنی توکل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا گول ہے انشاءاللہ۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے دل تو نہیں ہوتے۔ بے شمار بار اللہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ کا ذکر صرف اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہے، عبادات اللہ کی ذکر ہے۔ تو جب یہاں پہ ہم پہنچتے ہیں، عبادات میں اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری کلاس کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس لیول تک پہنچنا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو ہمارے سامنے تو ہمارے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جائیں تو اس سے پھر ان کے ایمان بڑھے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہمارے اوپر تو روزانہ 3 بار جہری نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہمارے ایمان بڑھتے ہیں؟ جمعہ خطبہ میں اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ قرآن کا کے مطابق خطبہ دے تو پھر کیا ہم خطبہ سن کر ہمارے ایمان بڑھتے ہیں؟ یہ ہے وہ اصل چیز جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اس قرآن کلاس کا مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے؟ مقاصد بتائے تھے، اب اچیومنٹ ہماری یہ ہے، ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تو سب سے پہلے جب قرآن پڑھنا شروع کریں ہم، اور نماز بھی شروع کرتے ہیں جب سورہ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے قیام میں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو دیکھتے ہیں سب سے
پہلی جو کلاس میں ہماری یہ آیت ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت آئے گی سب سے پہلے، اس کے بعد اس کا رواں ترجمہ آئے گا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد ایک ایک لفظ کو ہم بریک کر کے پھر ان کے اوپر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر گرامیٹیکلی انالیسس کر کے اس لفظ کو دیکھیں گے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اب یہ اعوذ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. اب فعل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی گرامر کلاسز میں پڑھا ہے فعل کیا ہے. یہ کالا کی گردان ہے. کالا کی گردان ہم نے پڑھی تھی، اور کالا جو ہے یہ جو ہمارے افعال ہیں جس میں حرف علت آتا ہے اور اس میں بیچ میں الف جو ہے یہ واو تھا، کاف واو لام اس کا مادہ ہے اور یہ کالا بنا. تو کالا کی گردان ہم نے پڑھی تھی اپنی کلاسز میں، کالا کالو کلتا کلتم کلتو کلنا یقولو یقولون تقولو تقولون اقولو نقولو. اس کے بعد آگے دیکھیں یہ اعوذ جو ہے یہ یہاں پہ کدھر فٹ ہوگا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اعوذ کا مادہ ہے عین واو اور زال. کالا کا مادہ کیا بتایا میں نے؟ کاف واو لام ایک جیسے ہیں، تو لہذا اس کا مادہ عین واو زال جو ہے یہ کالا کے وزن پہ ہے. لیکن اس کا باب نصرہ ہے. نصرہ ینصرو جو ہمارے 4 بنیادی ثلاثی مجرد کے باب ہیں اس میں فعال کرتا ہے. تو اس لحاظ سے عین واو زا کا جو اب بنائیں گے، اگر فعل بنائیں گے تو ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا آزا، جیسے بنا قالا. آزا ماضی ہے، پہلا صیغہ ماضی واحد، جیسے قالا اس نے کہا، اسی طرح آزا اس نے کیا پناہ مانگی. فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعوذ، ٹھیک ہے، جیسے قالا میں بنا تھا قالا یقولو. تو فعل مضارع واحد متکلم بنا. یہ واحد متکلم جو ہے وہ اس کا اشارہ یوں ہے، ایسے واحد متکلم میں اکیلا بات کر رہا ہوں. تو اس کا اشارہ یہ ہے اقولو، کالا کے گردان میں اقولو کے وزن پہ آئے گا اعوذ. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی. باب نصرہ ہے اور وزن کالا کے اوپر ہے، اور اس کی گردان میں اقولو میں کہتا ہوں یا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. اور اب ہم واپس چلیں گے. آگے ہے باللہ اللہ کی، اور یہ ہے مرکب جاری. یہ بھی ہم نے اسماء میں پڑھا تھا. اب مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ شروع میں ہماری آپ پہلی جو کلاسز ہوں گی زیادہ تفصیل میں ہم آپ کو میں ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ کلیئر ہو جائے معاملہ، ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. پھر یہ بار بار ریپیٹ ہوگا تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل کی بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی. باللہ یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے. ایک لفظ ہے بی حرف ہے اور اللہ اس میں اسم ہے. بی پلس اللہ بن گیا باللہ، اور یہ مرکب جاری ہے. دیکھیں یہ نیچے مرکب جاری کی تعریف لکھی ہوئی ہے. مرکب جاری ہوتا کیا ہے؟ حرف جارہ یا حرف جر عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، انہیں حروف جارہ یا جارہ کہتے ہیں. مرکب جاری جس مرکب میں حرف جر میں سے کوئی حرف آ جائے اسے مرکب جاری کہتے ہیں. حرف جارہ پلس اسم مجرور مل کر مرکب جاری بنتا ہے. جار و مجرور، مرکب جاری کے پہلے حصے کو جار اور دوسرے حصے کو مجرور کہتے ہیں. اب یہاں پہ بی جو ہے یہ جار ہے اور اللہ مجرور ہے اس پوزیشن کے حساب سے. آگے دیکھیں یہ حروف جارہ ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. یہ 11 ہیں. پوری لسٹ آپ کے سامنے ہے. بی تا کا لی واو من فی ان علا حتی الا. اب حرف جارہ یہ سارے آپ کے سامنے. باللہ ہمارا جو لفظ ہے وہ مرکب ہے باللہ، اور اس کو دیکھیں یہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟
بی لگا ہوا ہے تو بی کی مثالوں نے دی بسم اللہ. بی جو ہے وہ اس کا مطلب بنے گا کے ساتھ. ٹھیک ہے, بی کا مطلب ہے کے ساتھ, اللہ ہی اللہ کے ساتھ. بی پلس اللہ, اور اللہ ہی بنا جو کہ اللہ اسم ہے اور حالت جر میں ہے. اور اسم کے بارے میں ہم نے 4 چیزیں دیکھنی ہوں گی, جنس, عدد, وسعت اور اعرابی حالت. اب دیکھیے اللہ ہمارے پاس اسم, اس لحاظ سے سامنے اسم ہے تو اس کی جنس کیا ہوئی؟ مذکر. اللہ کا لفظ مذکر ہے اور اس کا عدد واحد ہے, اللہ اکیلا ہے اور اسم کے اس لحاظ سے یہ واحد ہے. وسعت اس کی معرفہ ہے کیونکہ اللہ مخصوص نام ہے, اسم علم ہے, اور اگر اس کو بریک کیا جائے تو الہ بھی کہتے ہیں, الہ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے, لیکن اصل میں یہ مخصوص نام اللہ کا خاص نام ہے, اسم علم ہے اور اسم علم معرفہ ہوتا ہے. اعرابی حالت اس کی مجرور ہے, اللہ کے نیچے زیر ہے. کیوں؟ بی کی وجہ سے, مرکب جاری ہونے کی وجہ سے. من الشیطانی, شیطان سے, یہ بھی مرکب جاری ہے, اور اس کو بھی دیکھیں اسی طرح مرکب جاری من الشیطان, من پلس الشیطان, یہ مرکب بنا. اور وہی تعریف مرکب کی نیچے میں نے جو پچھلی سلائیڈ میں لگی ہے وہی ہے کہ ایک من جو ہے یہاں پہ حرف جارہ ہے, الشیطان اسم ہے, تو حرف جارہ پلس اسم مل کے مرکب جاری بنتے ہیں, اور ایک جار ہے دوسرا مجرور ہے. اب دیکھیں اس میں بھی پوری لسٹ ہے وہی پہلے والی سلائیڈ, لیکن اس میں حرف جارہ میں آپ من الشیطان من دیکھیں گے, من کدھر ہے؟ یہ من السمائی, من کی یہ 6 نمبر پہ من لکھا ہوا ہے, تو یہ من حرف جارہ جب پہلے آ جائے گا تو من الشیطانی, شیطانی بنایا اس نے, شیطان کے نیچے زیر لگا دی. من پلس الشیطان, الشیطانی. اب شیطان کو دیکھیں, شیطان جو ہے الشیطان استعمال ہوا ہے الف کے ساتھ, تو اس میں جنس اس کی کیا ہے؟ مذکر ہے, شیطان بھی مذکر ہے, اور عدد اس کا واحد ہے, اور وسعت اس کی معرفہ ہے. کیوں؟ ال لگا ہوا ہے, اور اعرابی حالت مجرور ہے مرکب جاری ہونے کی وجہ سے. واپس چلیں. الرجیم, جو مردود ہے. الرجیم جو ہے یہ دیکھیں کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. کس کے ساتھ مل کے؟ الشیطان اور الرجیم ہے. یہ مرکب توصیفی کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. الشیطان اور الرجیم دونوں ایک جیسے ہیں. مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک جو ہے اسم موصوف اور دوسرا اس کی صفت بیان ہوتی ہے. یہاں پہ موصوف شیطان ہے, اردو میں موصوف استعمال ہوتا ہے, موصوف جس کی صفت کی گئی اور آگے اس کی صفت مل کے مرکب توصیفی بنتا ہے. اور مرکب توصیفی کی دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. توصیفی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مرکب جس میں ایک قسم کی اچھائی یا برائی, یعنی اچھائی یا برائی دونوں طرح سے ملے گی جب تو وہ مرکب بنے گا, مرکب توصیفی. اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو, ایک اسم ہو دوسرا اسم اس کی اچھائی بیان کرے یا برائی بیان کرے, وہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بنیں گے. مرکب توصیفی کے اجزاء, مرکب توصیفی کے پہلے جز کا نام موصوف اور دوسرے کا صفت. اور اسم موصوف جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے وہ اسم موصوف کہلائے گا, جیسے یہاں پہ شیطان ہے. اور اسم صفت کیا ہے؟ جو اسم اچھائی یا برائی بیان کرے اسم صفت کہلاتا ہے, جیسے الرجیم ہے. اردو زبان میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں, اور عربی زبان میں صفت پہلے اور موصوف پہلے صفت بعد میں آتی ہے. جیسے نیک لڑکا, نیک لڑکا میں نیک اس کی صفت ہے وہ پہلے آ گئی اور لڑکا موصوف بعد میں آیا. لیکن عربی میں کہیں گے الولد الصالح, تو ولد پہلے آیا, موصوف پہلے آیا, اور صفت اس کی الصالح بعد میں آیا. قاعدہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت میں ہر لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے. یعنی اگر موصوف اکیلا ہے تو صفت بھی اکیلی آئے گی, موصوف ال کے ساتھ آ رہا ہے تو صفت بھی ال کے ساتھ آئے گی, موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی. ٹھیک ہے, وہ 4 اسم کی جو ہم نے جنس, عدد اور اعرابی حالت اور اس کا وسعت, وہ ساری اس میں برابر ہوں گی دونوں کی. یعنی صفت کی جنس, عدد, وسعت اور اعراب موصوف کے مطابق ہوں گے, ایک جیسے ہوں گے. یہ چارٹ بھی بنا ہوا ہے آپ کے سامنے, دیکھ لیجئے
کہ صفت موصوف کیسے بنے گی، الولد الصالح، اور عربی میں پڑھیں گے تو الولد الصالح، اردو میں پڑھیں گے تو نیک لڑکا. ٹھیک ہے، واپس جائیں گے ہم. اب دیکھیے کہ الرجیم اسم بھی ہے. اب الرجیم کو علیحدہ سے دیکھیں گے ہم کہ الرجیم کیا ہے. الرجیم جو رجم کیا گیا. ٹھیک ہے، الشیطان کی صفت الرجیم ہے، اس لیے حالت جر میں ہے، کیونکہ من الشیطان ہی تھا تو شیطان جو ہے وہ حالت جر میں ہے، تو الرجیم شیطان کی صفت ہے تو وہ صفت بھی اس کے حالت جر میں آئے گی. اور الشیطان کی صفت جو ہے الرجیم ہے، اس لیے حالت جر میں ہے. اب جو الشیطان ہے یہ اسم بھی ہے، تو یہ اسم کون سا ہے؟ فعیل کے وزن پہ ہے، الرجیم. ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں بات کو بہت زیادہ اس کی یعنی بڑھا چڑھا کے اس کے اندر مفہوم پایا جائے، میکسیمم. ٹھیک، تو فعیل کے وزن پہ ہے الرجیم. اور مفعول، فعیل ہمیشہ، اب کبھی دیکھیے فعیل فاعل کے وزن پہ آئے گا، کبھی فعیل مفعول کے وزن پہ آئے گا. تو یہاں پہ فعیل جو ہے مفعول کے وزن پہ ہے، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اور اس کی ہم جس عدد دیکھیں گے، جنس اور عدد اور وسعت اور اعرابی حالت دیکھیں گے الشیطان کی. شیطان کیا ہے جی؟ مذکر ہے، اور عدد اس کا واحد ہے، وسعت اس کی ال ہونے لگے ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور اعرابی حالت مجرور ہے، شیطان کی صفت ہے. تو شیطان حالت مجرور میں ہے اور الرجیم بھی حالت مجرور میں ہوگا. اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا مطلب دیکھیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس کے الفاظ کو بریک کیا، بی اسم اللہ، الرحمن اور الرحیم. ٹھیک ہے سر، بی کا مطلب ہے سے، اور اسم نام اللہ کا مطلب اللہ، اور الرحمن جو بڑا رحم والا ہے، تو جو کا مطلب کیا گیا یہاں پہ. اسی طرح الرحیم جو رحم کرنے والا. اب بی کو دیکھیں، یہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، پھر دیکھ لیجئے. بسمی، بی پلس اسمی مرکب جاری ہوا. اور مرکب جاری کی تعریف یہ وہی کہ ایک حرف جارہ ہوتا ہے اور ایک اس میں اسم ہوتا ہے، دونوں مل کر مرکب جاری بنتے ہیں. واپس چلیں. اسی طرح آپ دیکھیں، اسم ہے نام، اور اللہ، اسم اللہ، بسم اللہ، بی کی وجہ سے اسم کے نیچے زیر ہے تو اسم اللہ بنا بسم اللہ، اور یہ ہے مرکب اضافی. اب یہ نئی چیز ہے، نیا مرکب ہے. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں. مضاف وہ ہے کہ جس اسم کو کسی کی طرف منسوب کیا جائے اس کو مضاف کہتے ہیں. جیسے کتاب اللہ میں لفظ کتاب مضاف ہے. اور مضاف الیہ کیا ہوا؟ جس کی طرف کسی کو منسوب کیا جائے وہ اسم مضاف الیہ کہلاتا ہے. تو مضاف الیہ الہ، یعنی مثلا کتاب اللہ میں لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. مرکب اضافی جب بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کی مثال ذہن میں رکھیے گا. اس کی زیر زبر فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو اصل ہے وہ یہ، اس کی مثال کتاب اللہ ہی یاد رکھیں. کتاب کے اوپر پیش آئے گی، مضاف ہونے کی وجہ سے مضاف پیش کے ساتھ آتا ہے، اور مضاف الیہ اللہ ہی زیر کے ساتھ آئے گا. کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، یہ یاد رکھیں، مضاف پیش کے ساتھ اور مضاف الیہ زیر کے ساتھ. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنتا ہے مرکب اضافی کہلاتا ہے. مضاف پلس مضاف الیہ مرکب اضافی. اور اضافت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی نسبت کرنا، کسی چیز کو پوزیس کرنا. ٹھیک ہے، جیسے کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب، اور اس کا مطلب اردو میں کریں گے اس میں کا کے کی کا مطلب آئے گا. کتاب اللہ ہی میں جیسے اللہ کی کتاب. تو یہ ٹپ یاد رکھیں مرکب اضافی کے لیے. آگے الرحمن
یہ اسم فولان کے وزن پہ ہے، اس کو دیکھیں گے ہم، الرحمن، بہت مہربان، اسم فولان کے وزن پہ ہے، اللہ کی صفت نمبر 1 ہے، چونکہ اللہ جو ہے وہ بی کی وجہ سے حالت جر میں تھا، بسم اللہ ہی، تو آگے جو صفات آئیں گی وہ بھی حالت جر میں آئیں گی، تو الرحمانی اصل میں الرحمانو ہونا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ اللہ کی صفت ہے پہلی اس آیت میں، تو صفت نمبر 1 یہ حالت جر میں ہوگی۔ اسم فولان میں شدت کا پہلو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فولان کے وزن پہ جیسے طوفان ہے، بہت زیادہ جھکڑ آندھی چل رہی ہے، بہت تیز بارش، تو جس میں شدت ہوتی ہے اس میں اس کو فولان کے وزن پہ ہوتا ہے۔ جیسے عطشان ہے، بہت زیادہ پیاسا، جوان، بہت زیادہ بھوکا، یہ جوان جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی سے نکلا ہے کہ جوانی میں انسان کو بڑی ہر چیز کی شدت کے ساتھ طلب ہوتی ہے، اسی طرح عطشان، پیاسا، تو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس میں شدت کا پہلو ہے، فولان کے وزن پہ ہے۔ اب رحمان کا اسم کے انالیسس کریں گے، جنس، عدد اور وسعت اور عربی حالت دیکھیں گے۔ جنس میں یہ مذکر ہے اور عدد میں واحد ہے اور وسعت میں معرفہ ال لگا ہوا ہے اور عربی حالت مجرور ہے، حالانکہ یہ الرحمانو ہونا چاہیے تھا پیش کے ساتھ، مگر اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے زیر کے ساتھ ہے تو مجرور ہوا بسم اللہ ہی کی وجہ سے۔ چونکہ اللہ، لفظ اللہ حالت جر میں ہے، اس لیے اس کی صفت نمبر 1 بھی حالت جر میں ہوگی۔ واپس چلیں گے اور اب دیکھتے ہیں ہم اسم فعیل کے وزن پہ، ٹھیک ہے، یہ الرجیم جو اسم فعیل ہے، اعوذ باللہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تھا وہاں پہ الرجیم اور یہاں پہ الرحیم، دونوں جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہیں، تو اس کو دیکھیں گے پہلے ہم۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یہ بھی اسم مبالغہ فعیل کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ اور پھر الرحیم میں اور فعیل کا جو وزن ہے، اس میں ایک تو شدت پائی جاتی ہے، دوسرا اس میں دوام ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا شیطان کے بارے میں الرجیم، اس میں بھی کنٹینیوٹی ہے، ہر لمحہ اس کو رجم کیا جا رہا ہے، ہر لمحہ کہیں نہ کہیں اس کو، شیطان کو مردود لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں کنٹینیوسلی، تو وہ الرجیم ہوا فعیل کے وزن پہ۔ الرحیم فعیل کے وزن پہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنی مخلوق پہ رحمت کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے فعیل کا وزن۔ اور پھر اللہ کی صفت نمبر 2، چونکہ اللہ کی صفت ہے الرحیم، تو بسم اللہ ہی، اللہ حالت جر میں ہے تو یہ بھی حالت جر میں ہوگا صفت نمبر 2 ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں پہ فعیل بطور فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اعوذ باللہ میں رجیم بطور مفعول کے وزن پہ آیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ دونوں طرح آ سکتا ہے، یہاں پہ یا تو فعیل کا جو صیغہ ہے فعیل فاعل کے اوپر آئے گا یا مفعول بنے گا، تو رجیم مفعول ہے جس کو پتھر مارے گئے یا مارے جاتے ہیں، اور رحیم رحم کرنے والا یہاں پہ فاعل ہے، تو ہم نے وہ آیت بتائے گی یا مضمون بتائے گا کہ یہاں پہ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ تو فعیل دیکھ لیجئے فاعل کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے، مفعول کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اسم فعیل میں تسلسل کا پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر۔ اب اس کا انالیسس کریں گے اسم کا، جنس، عدد، وسعت اور عربی حالت کی صورت میں۔ جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں واحد ہے اور وسعت میں معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اور عربی حالت مجرور ہے اللہ تعالیٰ کی صفت نمبر 2 ہونے کی وجہ سے۔ چونکہ لفظ اللہ حالت جار میں اس لیے ہے کہ اس کی صفت نمبر، اللہ کی صفت نمبر 2 ہے، اور یہ حالت جار میں اللہ تعالیٰ کا لفظ یہاں پہ مجرور ہے، تو اس کی صفت نمبر 1 رحمانی بھی مجرور تھا اور رحیمی بھی مجرور جار حالت جار میں آیا، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ ہوئے 2 آیات ہماری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ہم نے دیکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامر کے لحاظ سے ہم نے ان کی ساری تفصیلات دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی کلاس میں جو ہمارا ایک سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور یہ دیکھیں ہم یہ جو الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی لیے ہم نے شروع کیا کہ ایک تو ہم جو پہلے ہم نے آیت رکھی شروع میں کہ مومن تو وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، تھرا جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جائیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو مقصد ہے اس کلاس کا وہ بھی یہی ہے کہ ہمارا جب اللہ کا ذکر یعنی قرآن ہو پڑھا جائے ہمارے اوپر تو ہمارے ایمان بڑھ جائیں، اور جب آیات میں سنیں ہم تو جنت کا ذکر ہو تو ہمارا ایمان بڑھ جائے، دوزخ کا ذکر ہو، عذاب کا ذکر ہو تو ہمارے دل کانپنے چاہیے، ہمارے دل تھرا جانے چاہیے۔ تو ہم نے اپنی اس کلاس میں وہ پوزیشن حاصل کرنی ہے، یہ ہمارا گول ہے، ہم نے وہاں تک جانا ہے کہ جہاں جب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھا جائے تو اس کا اثر ہمارے دل پہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے پھر ہمارے اعمال بھی ویسے بنیں، ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو، ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور اس کے لیے ہمارے لیے آخرت میں بہترین اجر بنا کے ہمارے لیے جو ہے جنت کے فیصلے فرما دے، اور اس میں ہمارے نوجوان نسل جو ہے جو یوٹیوب اور اس سوشل میڈیا پہ رہتی ہے، تو اس آج کی ہماری جو کلاس شروع ہوئی ہے اس کو دیکھ کر کہیں اس طرف وہ بھی راغب ہوں اور کچھ نہ کچھ اسے سیکھیں اور دین کی طرف پلٹیں۔ یہ نوجوانوں کا کام ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔